بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد ایسی عظیم تر ہستیاں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی دین اسلام کے لیے مشقت اور قربانیوں میں بہترین کر ڈالی، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رہتی دنیا تک نام روشن رکھا۔ اور انہی عظیم ہستیوں میں کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ جناب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام حضرت عقیل بن ابو طالب کے صاحبزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بھتیجے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام السیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ دوستو، جب یزید ولی عہد بنتا ہے تو کوفے سے امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے خطوط آنا شروع ہوتے ہیں کہ ہم اس کی ولی عہدی کو بالکل نہیں مانتے، اور ہم آپ کے لیے یہ تمام تر انتظام اور آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ جناب حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو، جو کہ ایک بہترین تدبیر اور مشورہ دیتے تھے، ان کو تمام تر صورتحال جاننے کے لیے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جنگ صفین اور اسی طرح دوسری تمام تر جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو چھوڑا تو آپ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ یعنی کہ کوفہ کا مسافر ہے۔ یہ تمام تر حالات یزید کی ولی عہدی کے بعد جب کوفہ سے آپ کو خط موصول ہونا ہوئے کہ وہ لوگ آپ کو اپنی ہدایت کا سبب مانتے اور آپ کو ہی آگے منتخب کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو کہ وہاں کے تمام تر حالات کو جانے اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہاں پر ڈٹا رہے۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا کہ وہاں پر تمام لوگوں کے حالات کو جانے اور مجھے تمام تر تفصیل بتائے۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کے حالات سے پہلے ہی واقف تھے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ اور پھر وہاں سے کوفے کے مشکل ترین سفر طے کر کے مختار صفی کے گھر پہنچے۔ لوگوں کو جب آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو لوگ جوک در جوک وہاں پر پہنچے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر جب ان کو سنایا تو لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار آپ سے کیا۔ حالانکہ آپ نے بیعت کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب آپ نے بیعت کی تو ویسے ہی کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور پر کرتے تھے، اور اسی طرح کچھ کے نزدیک 17,000 اور کچھ کے نزدیک 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد پر بھی اختلاف کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بیعت ایک دن میں نہیں مختلف دنوں میں لی گئی، جس کی وجہ سے تمام تر عقائد کے مطابق اپنے اپنے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بیعت لینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا اور کہا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ آ سکتے ہیں، اور لوگوں کے حالات کے متعلق بھی بتایا۔ وہاں سے امام حسین علیہ السلام کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہی دنوں میں کوفے کے حاکم نعمان ابن بشیر صحابی رسول تھے، اور وہ بہت نیک شخص تھے، اور اسی طرح بصرہ کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد تھا، جو کہ ایک ظالم شخص تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے چاہنے والوں نے اس کو بتایا کہ نعمان ابن بشیر ان تمام تر حالات کے متعلق کچھ بھی نہیں کر رہا، اگر یہی حالات چلتے رہے تو نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر مسلم بن عقیل یا امام حسین علیہ السلام کو یہاں کا گورنر لگا دیا جائے گا۔ اور ساتھ ان لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ بھی کہا، اگر ایسے ہی تمام حالات چلتے رہے تو تمہاری حکومت جاتی رہے گی۔ انہوں نے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا۔ ان تمام تر صورتحال کو دیکھ کر عبید اللہ ابن زیاد نے عرب کا لباس زیب تن کیا جو کہ امام حسین علیہ السلام پہنتے تھے،
اور رات کو کوفہ میں جب داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین علیہ السلام آگے ہیں اور ان کی ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر داخل ہوا، اس نے وہاں پر کرفیو نافذ کر دیا، تمام لوگوں کو قید کیا اور ڈرایا دھمکایا، کچھ کو سزائیں دیں اور کچھ کو ان کی غلطیاں یاد کروائیں، جس سے تمام تر لوگ ورگلا گئے۔ مختار سقفی کو بھی قید کر دیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے عروہ بن ہانی کے گھر چلے گئے، اور تمام تر لوگوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم کا پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ کتنا ظالم شخص ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھیوں نے عروہ ابن ہانی کو سے امام حضرت مسلم بن عقیل کو لینے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے ساتھی کو دینے سے انکار کر دیا، جس پر ان کو بھی گرفتار کیا گیا، کوڑے لگائے گئے اور پھر ان کو بھی شہید کر کے ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس تمام تر صورتحال سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کا لوگ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنے لگ پڑے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے وقت جب وہ نماز کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کے پیچھے نماز تک نہ پڑھی اور ہاتھ بھی نہ باندھے۔ جب پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے ہاتھ کیوں نہ باندھے تو انہوں نے کہا کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھیوں نے ہمیں دیکھا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، سو وہ اگر ہم سے پوچھیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے، ویسے ہی وہاں پر کھڑے تھے، اور وہاں پر صرف اور صرف 10 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے، اور جب وہ مسجد سے باہر آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ عروہ ابن ہانی کے بعد ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ایک کوفے کی بلند ترین عمارت سے ان کو زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں پر وہ شہید ہوئے اور ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر ان کے جسد مبارک کو رسیوں سے باندھ کر پورے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور بالآخر کوفے کے باہر دروازے پر ان کے جسم کو لٹکا دیا گیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس تمام تحریک میں خاموشی اختیار کر لی۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری تک مختلف جھڑپیں ہوتی رہیں، جن میں بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ کیوں خاندان رسالت اور اہل البیت کے ایک عظیم تر شخص کی مدد نہیں کی گئی؟ کیوں اتنی کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن وہ مدد نہ کر سکے؟ اس کی آج ایک مثال فلسطین کے لیے ہمارے سامنے ہے کہ کروڑوں مسلمان موجود ہیں لیکن چند ہزار مسلمانوں کی بالکل مدد نہیں کر سکتے۔ سو ایسے ہی جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر کی زندگی اور ان کی محبت ہماری زندگیوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم تر لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور جنت میں ان عظیم تر لوگوں کا ہمیں پڑوس عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔